بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے، اور ہر گھڑی بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، کوئی بھی وظیفہ کر کے آپ دعا مانگیں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج میں ایک اہم چیز جو افطاری کے وقت ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں کہ افطاری کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور افطاری کا وقت بندے کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت کہ سارا دن بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، اور شام کے وقت دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں جب دیکھتا ہے تو بہت اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت اسے خوشی ہوگی۔ یہ دو خوشیاں ہیں، اور افطاری کے وقت ایک تو خوشی ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ افطاری سے 2-4 منٹ پہلے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، دسترخوان پہ بیٹھ کر کوشش یہ کریں کہ سارے افراد مل کر افطار کریں، اس میں بچے بھی بیٹھیں، گھر کے افراد میں سے مرد اور عورتیں سب مل کے بیٹھیں۔ ایک تو اتفاق میں برکت ہے، اللہ کی رضا اور رحمت ہے، اور دوسرے بچوں کے جو معصوم ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو رد نہیں کرتے۔ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی، اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور بوڑھے کے بارے میں تو خاص طور پر اللہ نے فرمایا مجھے بوڑھے آدمی کے سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے، میں اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، جب وہ خلوص سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو پوری کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اس وقت کا بتا دیتا ہوں، بہت ہی مختصر، بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، اس وظیفے کے ساتھ دعا کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ اپنے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی رحمت والا اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے تو نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے تجھے 99 بیماریوں سے محفوظ کر لیا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 99 بیماریوں سے حفاظت، اللہ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ۔
وہ وظیفہ کیا ہے؟ توجہ سے سن لیں، بہت ہی آسان وظیفہ۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے، اور اگر پورا پڑھ لیتے ہیں الا باللہ العلی العظیم پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے اس کی اجازت ہے۔ صرف 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے، اس میں یاد رکھیں کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، ٹائم کم ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے تو آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی درود صرف ایک ایک دفعہ اول آخر پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا مکمل پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا کی وہ طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی پروان بہت اونچی ہو جائے گی اور اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اس وظیفے کا آپ ضرور افطاری کے ٹائم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو اس مجرب، اس طاقتور بابرکت وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔